لائی اور ذکر محمد اور محمد بیان فرمائے، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب ملک عمران مختار کھوکھر مجلس اعلیٰ سے خطاب فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر شبیر تابوت سرکار امام حسین علیہ السلام اور شبیر زوجنا کی برامنی ہوگی اور ماتم مظلوم کربلا برپا ہوگا۔ بر محمد اور محمد صلوات۔ اور بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام محبت کے لیے بلند الصلوات۔ آپ سب کی اور بانیان محترم کی دعاؤں کی قبولیت، منتظمین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند الصلوات۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی، حسینیت کی سربلندی، یزیدیت کے سرنگوں ہونے کے لیے، تشیع میں وحدت اور اتفاق کے لیے بلند الصلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على إمامنا وصاحبنا وقائدنا بقية الله في زماننا روحي وأرواح العالمين له الفداء مولانا حجة بن الحسن العسكري رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقال الرحمن في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوات نعرہ تکبیر. بلند آواز میں جتنے لوگ تشریف فرما ہے سارے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند صلوات. اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول اور مستجاب فرمائے. بانی محترم کو، منتظمین کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. سامعین محترم، یقیناً آج کا ذکر آج کی شب کی مناسبت سے ہونا چاہیے. اگرچہ مخصوص مسائل آخری خطیب، آخری ذاکر ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا سا تذکرہ اس ہستی کا کر لوں جس کا نام بھی حسن تھا، جس کا کردار بھی حسن تھا،
صفت مشبہ ہے، اور حسن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حسن بنا کے بھیجا۔ 15 ماہ کریم 3 ہجری جمعے کا دن، مدینے کا شہر، حجاز کا ملک، سیدہ کی گود، حسن مجتبیٰ کی آمد، حسن کا وقار بن کے آیا، امامت کا دوسرا تاجدار بن کے آیا، جنت کا سردار بن کے آیا، اصفیاء کا سالار بن کے آیا، جانشین حیدر کرار بن کے آیا، قدرت کا شاہ قدرت کا شاہکار بن کے آیا، علی کی للکار بن کے آیا، تربیت سیدہ کا اظہار بن کے آیا۔ وجہ تو ہے نا، اللہ اکبر، غریبوں اور مسکینوں کا مددگار بن کے آیا، حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر۔ میرے خیال میں تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، ماحول بہت بہتر ہو جائے گا، واقعی ایک مجلس کی صورت ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہیں، اور آپ کوئی کسی خیال میں ہے، کوئی کسی خیال میں ہے۔ نہیں، آپ سارے مجلس میں حاضر رہیں، اس کے لیے میں آقا کے لقب گنواتا جاؤں گا، اور آپ جواب دیتے جائیں گے حسن سردار۔ سمجھ رہے ہیں کیا جواب دیں گے؟ میں آقا کے لقب گنواتا جاؤں گا، اور آپ جواب یہی دیں گے کہ امامت کا دوسرا تاجدار حسن سردار۔ 2-4 بندے بولے ہیں، باقی کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولے نہ آئے ہیں تو ذکر میں شامل ہو جائیں۔ امامت کا تاجدار حسن سردار۔ سخاوت شعار، حسن طے سردار۔ کریں قربانی و ایثار، قدرت کا شاہکار، فرزند نبی مختار، اصفیاء کا سالار، بلند آواز میں اصفیاء کا سالار، اصفیاء کا سالار، عابد شب زندہ دار، میدان شجاعت کا شہسوار، وارث جعفر تیار، اونچا بول کے وارث جعفر تیار، یتیموں کا پالنہار، غریب و مسکین کا مددگار، اونچا نعرہ مار، سردار کہہ دو یار، حسن سردار۔ جی بلند امام صاحب النہار، قلب پیمبر کا قرار، علی کی للکار، جنت کا سردار، کریم آل اطہار، ہر جنت کا بولے گا طلبگار، جنت کی سرکار، اللہ اکبر۔ بچپنا ہے اور آپ جانتے ہیں امامت کا بچپنا عام بچپنے سے بلند ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، احباب ایمانی، کیسا بچپنا، عظیم الشان بچپنا کہ چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹا سا سن ہے، روزانہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، نانا وحی الہی پڑھ کے سناتے ہیں، پیغام خدا بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں، وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، حسن مجتبیٰ نانے کی باتوں کو غور سے سماعت نانے کی باتوں کو غور سے سماعت فرماتے ہیں، اور ادھر نانے کا بیان ختم ہوتا ہے، ادھر آقا گھر تشریف لاتے ہیں، مادر گرامی کو نانے کا پورا بیان سناتے۔ سبحان اللہ۔ آج میرے نانا نے مسجد میں یہ بیان کیا، آج میرے نانا نے مسجد میں یہ بیان کیا، سیدہ سنتی ہیں، اور جب مولا امیر گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ سارا اپنے بابا کا خطاب سناتی ہیں، مولا امیر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، سیدہ تیرے بابا نے یہ بیان مسجد میں دیا، وہ مسجد میں تو گھر میں پتہ کیسے چلا؟ جب کئی دن تک مسلسل مولا حسن نے یہ سلسلہ جاری رکھا نا، اور جناب سیدہ اپنے نانا کا بیان مولا امیر المومنین کو سناتی رہی، مولا امیر نے حیرانی کا اظہار کیا، فرمایا یا علی، آپ کا بیٹا
पहले वाली रवानी न थी, बार बार हसन मुज्तबा की जुबान में रुकना चाहती, बयान करते फिर रुकते, फिर बयान करते फिर रुकते, जागना फिर बयान करते फिर रुकते। हसन मुज्तबा रुके, मुस्कुरा के दाएं देखा बाएं देखा, फरमाया या उम्मी कद यतलज्जु लिसानी लअल्ला सय्यदी आनी। अम्मी जान आज मेरी जुबान में लुकनत है, बाबा देख तो नहीं रहे। और अमीरुल मोमिनीन पर्दे से बाहर आए, हसन मुज्तबा को उठाया, सीने से लगाया, माथे का बोसा दिया, फरमाया अल्लाह अअलम हैफ़ यजअलु रिसालता। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने रिसालत को कहाँ करार देना है। और फरमाया मेरा लाल, खानदान नबूवत के बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसा अल्लाह ने तुझे अज़मत वाला फरमाया है। मिलके बुलंद सलावत तारीख ये बताती है कि बचपन में एक बार मस्जिद से गुजर रहे थे, एक शख्स को मिंबर पे बैठे हुए देखा, तवज्जो है कि नहीं? माशाअल्लाह फरमाया उतर मेरे बाप के मिंबर से और जा अपने बाप का मिंबर तलाश कर। अल्लाह जाने हसन के लहजे में ऐसी हैबत थी कि मिंबर पे बैठने वाला उतरा और कहा, हसन ने सच कहा, ये मिंबर हसन के ही तो बाबा का है और मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं है। अल्लाह अकबर। ये वक़ार है, ये हैबत है हसन मुज्तबा की कौल में और उनकी गुफ्तार में। क्या इज्जत है, क्या शान है और किस शान का मालिक अल्लाह ने हस्तियों को बनाया है। एक और जुमला से कहना चाहता हूँ, जरा मिल के तवज्जो के लिए सलावत पढ़ते बोला अल्लाह ने इन हस्तियों को जन्नत की सरदारी अता फरमाई और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। मैं कहता हूँ ये तो वो पैगाम नबूवत है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। मेरे हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनका बाबा इनसे भी अफजल है। ये तो वो पैगाम रिसालत है जो शायद किसी मुसलमान तक न पहुँचा हो। हर मुसलमान, हर जन्नत का तलबगार वाकिफ व आगाह है कि हर मरने वाले में जवान हो के जन्नत जाना है और जन्नत के तमाम जवानों का सरदार अली के लाल या हसन मुज्तबा है या हुसैन सैयद शुहदा है। मुझे याद आ रहा है वो मंजर जब एक बादशाह का बेटा मदीने की गली में हसन मुज्तबा से मुलाकात हुई। हसन मुज्तबा ने एक ऐसा जुमला कहा कि वो मुंह बनाए हुए अपने बाबा के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा मैं तो ये जानता हूँ कि तू बादशाह वक्त है, तेरे पास तख्त है, तेरे पास लश्कर है, तेरे पास खजाने हैं, लेकिन बाबा क्या तू भी किसी का गुलाम है? जानना तू भी किसी का गुलाम है। अब बादशाह भी हैरान हुआ, मैं और किसी का गुलाम? किसने कहा? कहा हसन मुज्तबा ने कहा। फौरन कागज कलम दबाव दे के कहा लिखवा के ले आ। लेकिन मैं कहूँगा नाराज पहाड़ों से जबल मांग रहे हैं, रूठे हुए सूरज से किरण मांग रहे हैं, जो न दे सके थे वो
وہ حسن مجتبی میرے نام اعمال سے بھی واقف ہے یا نہیں؟ جان رہے ہیں آپ؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ ہمارا نام اعمال ہر شب جمعہ میں زمانے کی حجت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ اور حسن مجتبی کا ارادہ ہو تو وہ میرا نام اعمال منگوا لے. اس لیے مجالس میں کہا جاتا ہے حسن کو ماننے والوں حسن کی مانو. حسن کو ماننے والوں کردار ایسا اپناؤ کہ حسن کو نام اعمال پڑھ کے گریہ نہ کرنا پڑے. زمانے کی حجت کو میرا نام اعمال کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. میرا نام اعمال پڑھ کے حجت خدا کو گریہ کر کے یہ نہ کہنا پڑے کاش تو میرا شیعہ نہ ہوتا. تو شیعہ ہونے کا دعوے دار بھی ہے اور تیرا نام اعمال سیاہ بھی ہے. ہم میں سے کوئی خطا کار، ہر کوئی خطا کار ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن خطا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں خطا کروں اور اس پہ ڈٹ جاؤں. خطا ہو جائے تو توبہ کا کلم پھیر فوراً معافی مانگ. معصوم فرماتے توبہ لمن وجدا فی صحیفتہ تحت کل ذنب استغفر اللہ. خوشخبری ہے اس گناہگار کے لیے جسے جب یوم محشر اس کا نام اعمال دیا جائے گا جتنے گناہ اس نے کیے ہر گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگتا رہا. اور ہمارے پاس تو ایسے وسیلے موجود ہیں، توجہ دیکھیں نہیں ہے ہم ان وسیلوں. اللہ اکبر. امامت کی شان کیا ہے؟ بچپنا ہے. ایک شخص مولا امیر الکتاب نام الحمدللہ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوا. مولا خطبہ دینے کے سامنے بیٹھا تھا، کھڑا ہوا، بڑی لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا تھا. آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ پڑھ سکو گا. لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا تھا، پورا پیراگراف اس نے رٹا ہوا تھا، وہ پڑھنا چاہتا تھا. مولا نے اسے پہلے جملے پہ روک لیا. پیراگراف کا پہلا جملہ سنیے. کہنے لگا یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. اور مولا نے فرمایا روک، تم میرے رعایا میں سے نہیں ہے، تو شام کا رہنے والا ہے. وہ علی نہیں ہوتا جسے اپنی رعایا کی پہچان نہ ہو. علی کو اپنی رعایا کی پہچان ہے، تو شام کا رہنے والا ہے. حاکم شام کے پاس شاہ روم کی جانب سے کوئی سوال آئے تھے، اسے ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں تھے. اس نے تجھے ان سوالوں کے جواب معلوم کرنے کے لیے مجھے علی کے پاس بھیجا ہے. تجھے مجھے علی سے جواب چاہیے. میں تجھے کہتا ہوں میرے دو شہزادے بیٹھے ہیں، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، جیسے مرضی آئے اپنے سوالوں کے جواب لے لو. سبحان اللہ. وجہ ہے نا آپ کی. یہ شخص حسن مجتبی سبت اکبر کے پاس آیا اور اب حق تو یہ تھا یہ سوال کرتا اور میرے امام جواب دیتے، لیکن تھوڑی چپ بھی قسم وہ بھی آپ کی طرح خاموش تھا. ابھی وہ نہیں بولا تھا کہ میرے آقا بولے. فرمایا تو یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، قوس و قزح کیا چیزیں ہیں. تو یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسری سے زیادہ سخت. اس نے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں یہی پوچھنے آیا تھا، یا مجھے جس نے بھیجا اسے پتا، یا میں آیا مجھے پتا. اللہ جانے جب آپ کو سوال آتے ہیں تو جوابوں سے آپ واقف ہو آگاہ کیوں نہ ہوں گے. تھوڑا مسکرائے دو سارے ہی ہلا دو، پتا چلے جاگ رہے ہیں. جو تو جاگ رہے ہیں وہ مل کے بولیں گے نعرہ حیدری. تھکا ہوا نہیں، اونچی آواز میں جذبے اور جوش کے ساتھ حیدری. اللہ سلامت رہے. اس نے کہا یہی پوچھنا ہے، یہی پوچھنا ہے. مولا نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان حد نگاہ اور مظلوم کی آہ کا فاصلہ. اللہ اکبر. بٹ نہیں ہے ورنہ ہر جملے میں ایک میسج چھپا ہوا ہے، ایک پیغام موجود ہے. حد نگاہ اور مظلوم کی آہ کا فاصلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان وہ فاصلہ جو سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے. فرمایا قوس قزح جو کہتے ہو یہ لفظ غلط، اس لیے کہ قزح
کیا شان ہے میرے آقا و امام کی. میرے مولا حسن مجتبیٰ بھی ہیں اور آقا حسین بھی ہیں. دیکھا ایک بوڑھا مرد ہے، ایک بزرگ ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وضو کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وضو نہیں آتا، وضو کر رہا ہے، وضو میں غلطیاں کر رہا ہے، یعنی غلط وضو کر رہا ہے. اب دیکھیے مسیح کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی طریقے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا وضو کرتا ہوا غلط پایا جائے تو ہم خوش متقی، ہم سخت قسم کی طبیعت رکھنے والے پتہ کیا کہیں گے، چاچا بڈھا تھی گئے، یہ وضو کا طریقہ نہیں بھی ہوتا، زندگی کتنا گزاری ہے. ہم ایسے بیچارے کو ڈرائیں گے کہ بیچارہ بزرگ پھر مسجد میں آنے کا نام نہیں لے گا. توجہ ہے نا؟ ذرا دیکھو میں کیا لیتا ہوں. ایک صلوات مل کے بلا توجہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک منزل پہ پہنچ کے میں اپنے بھائی کے حوالے میں پر کروں گا. آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. جب حسنین کریمین نے اس بزرگ کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا، روایت کہتی ہے دونوں شہزادے چلتے ہوئے اس بزرگ کے پاس آئے. ایک طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہیں آپ وضو غلط کر رہے ہیں، ہم آپ کو صحیح وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. لیکن کیا بہترین انداز ہے تبلیغ کا اور تربیت کا. فرمانے لگے بزرگوا، ہم دونوں بھائی ہیں. وہ اچھے سے جانتا بھی نہیں تھا. ہم دونوں بھائی ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، آپ ثالث بنے، آپ جج بنے، آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے زیادہ اچھا وضو کس کا. اب جو جج بنتا ہے وہ پوری توجہ کرتا ہے. آپ بھی تو جج بنے بیٹھے ہیں کہ مولوی کریندہ کی وہ جو ہے ماشاءاللہ ہمارا ایمانی وہ جج بنا بیٹھا تھا، پوری توجہ کر رہا تھا. پوری توجہ سے اس نے دونوں شہزادوں کا وضو دیکھا، بالکل برابر کا وضو، کمال کا وضو. ادھر شہزادوں کا وضو مکمل ہوا، ادھر بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہنے لگا میں نے تمہیں اب پہچانا، میں تم پہ قربان جاؤں رسول کے نوازوں. وضو آپ دونوں کا اعلیٰ ہے، میری غلطی درست ہو گئی. بلند صلوات. اس جملہ فرماتے تھے، غلطی درست فرما دیتے تھے. مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، سامنے سے شام کے ماحول کا ایک رہنے والا شخص آیا. اس نے مولا کو دیکھا. جب اسے یہ تعارف کروایا گیا نا کہ یہ علی کا لال حسن مجتبیٰ تھا، کہ تو نہیں بیٹھا، چونکہ وہ شام کے ماحول کا رہنے والا تھا، جتنا وہ گالیاں بک سکتا تھا اس نے بکی، جتنا میرے مولا کو برا بھلا کہہ سکتا تھا اس نے کہا. وہ گالیاں دیتا رہا اور کھل کے پیغمبر کا وارث حسن مجتبیٰ خاموشی سے اس کی گالیاں سنتے رہے. اب میں اپنے ماحول کی بات کروں، ایک بندہ گالی دے تو پھر دوسرے کی گالی لگ جاتی. ہمارے یہاں تو 2 گالیاں کوئی نکالے تو ہم 4 نکالیں گے اس کو جواب میں، اس لیے کہ ہم بھی مرد ہیں. لیکن حقیقت میں یہ مردانگی نہیں ہوتی. کسی کو گالیاں دینے سے کوئی مرد نہیں بنتا، کسی پہ تہمت لگانے سے کوئی مرد نہیں بنتا. اگر مرد ہے تو مردانگی کا اظہار ایسے کر، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر کے شرمندہ کر. معصوم امام کا فرمان تجھے سنا، اس نے گالیاں دی. اب باری کس کی تھی؟ الیاس باللہ. جب وہ گالیاں دے کے خاموش ہوا، کھولو کے پیغمبر کا وارث حسن مجتبیٰ، بطول کا لال حسن مجتبیٰ، جانشین حیدر کرار حسن مجتبیٰ بولے اور فرمایا، بندہ خدا، وہ گالیاں دے رہا تھا، بندہ خدا تو مجھے مسافر نظر آتا ہے، اگر زاد راہ نہ ہو تو عطا کرو. سفر کے لیے سواری چاہیے تو عطا کرو. اگر تجھے لباس چاہیے تو حسن حاضر ہے، اور اگر تجھے غذا چاہیے تو میرا دسترخوان جاری ہو سکے. اس امام کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں جس کا دسترخوان آج بھی جاری ہو سکتی ہے. ایک دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیں گے کہ مولا کے دسترخوان کے صدقے ہر مومن کے دسترخوان میں خدا وسعت بھی عطا فرمائے اور برکت بھی عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص بانیان اور منتظمین کے دسترخوان میں خدا وسعت و برکت دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے بلند صلوات. میں جلدی کروں انشاءاللہ.
بہت سارے لوگ یقیناً ہوں گے، میں نے 23 نومبر کو جب یہاں پڑھا تھا تو اس موضوع پہ کچھ بیان کیا تھا، اگرچہ ماحول اس سے بڑا عجب سا تھا۔ ایک جملہ وہی کا عرض کر کے اس جملے کو مکمل کر کے ذکر مسائل کر دوں گا۔ میں نے اس سے بھی عرض کیا تھا کہ حسن مجتبیٰ اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے، اتنی بڑی حکومت کا جاگنا، اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر دے اور فرمائے میں حسن مجتبیٰ اتنے بڑے اقتدار کا مالک ہوں، میں اپنے حق سے دعا کروں شام عراق ہو جائے، عراق شام ہو جائے، جاگنا مشرق مغرب ہو جائے، مغرب مشرق ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، عورت مرد۔ جو ہی مولا نے یہ جملہ فرمایا، آپ تو 1400 سال بعد سن کے خوش ہو گئے، لیکن ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اس نے گستاخی کی، اعتراض کیا اور کہنے لگا علی کا لال وہی کہا کرو جو کر سکو۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی مرد عورت ہو جائے؟ جاگنا میرے دوستو، اس نے جو ہی اعتراض کیا، اسد اللہ کے جلال کے وارث حسن مجتبیٰ نے جلال بھری نگاہ سے اس کو دیکھا اور فرمایا الا تستحی ان تقعد بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی تو عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ جو ہی مولا نے یہ فرمایا، مولا کا اقتدار ظاہر ہوا، مرد تھا عورت ہو گئی، تھا تھی ہو گئی، اور گھر میں جو اس کی تھی وہ تھا، بولو نا وہ کیا؟ جسے تھی تھا سمجھنا ہے یہ ہی تھا۔ مولا کے فرمانے کے بعد شی ہو گئی، اور گھر میں جو اس کی شی بیٹھی تھی وہی ہو گیا۔ اور ان کو جو اولاد ملی نہ ہیوں میں تھی نہ شیوں میں۔ اتنے بڑے اقتدار کا مالک ہے حسن مجتبیٰ، اور خدا نے جنت کو بھی سردار بنایا ہے۔ کپڑے خدا کی قسم، جس کے کپڑے جنت سے آئے، جس کا جھولا جھلانے والا جنت سے آئے، جس کا چکی چلانے والا، میں جلدی کر رہا ہوں، جس کا چکی چلانے والا جنت سے آئے، جس کے گھر میں جھاڑو لگانے والا، اللہ اکبر، درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، ممکن نہ تھے جو کام کروا کے چھوڑے ہیں، چھینے گئے تھے کپڑے آدم سے خلد میں، حسنین نے زمین پہ منوا کے چھوڑے۔ جب یہی ایگریمنٹ ہوا، آخری جملہ فضیلت کا، ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے میرے مولا بھی اور مولا کا فریق مخالف، حالات آپ کے سامنے، مخالفت کا نام نہیں لینا چاہیے، بس اتنا کہنا چاہیے میرے مولا کے ہر دشمن پہ لعنت، بے شمار لعنت۔ اللہ اکبر۔ احباب ایمانی، بس یہ عرض کر رہا ہوں، فریق مخالف اور مولا کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا آپ کے نانا کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ کسی بھی درخت پر لگے ہوئے پھل کا وزن بغیر اتارے بتا دیتے تھے، تول کے نہیں۔ ایسے درخت کو دیکھا، اس پہ جو پھل لگا ہوا ہے اس کا کتنا وزن ہوگا، کتنے من پھل ہوگا بتا دیتے تھے۔ کہ آپ کے پاس بھی یہ علم ہے؟ مولا نے فرمایا میرے نانا وزن بتاتے تھے، تو چاہے تو میں تعداد بھی بتا دوں، تھوڑا تھوڑا بولو یا میرے ساتھ، تو چاہے تو میں تعداد بھی بتا دوں۔ اس نے کہا تو پھر بتائیے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا 4000
अजरुकुम अल्लाह। अपने नाम के कमालात का वारिस, इज्जत इतनी बुलंद कि अली का जानशीन है हसन मुजतबा, और मुसीबतें इतनी। मेरे भाई मौला हसन के मसाइब बयान करेंगे, कैसे जहर मिली, कैसे मेरा मौला तड़पता रहा, कैसे वसीयतें करता रहा। हम तो अपने किसी कोई जितना भी गरीब हो, किसी जनाजे पे कोई पत्थर का ढीला नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह जाने बतूल का नफीस बेटा और जनाजे पे तीरों की बरसात। अल्लाह